بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد کاشف۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 5 ممالک میں ہوتا ہے جہاں سے لوگ سب سے زیادہ غیر قانونی طریقے سے یورپ جاتے ہیں۔ آج جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا ان باتوں کا تعلق مجھ سے ہے، ان باتوں کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو آج یورپ میں بیٹھے ہیں، ان باتوں کا تعلق ان لوگوں سے بھی ہے جو آج پاکستان میں بیٹھ کے یورپ کے خواب دیکھتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ایک سوال بھی رکھوں گا، اور یہی مقصد ہے آج اس ویڈیو کا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم یورپ میں کیوں جاتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے، پیسے کمانے، اپنے یا اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، یا پھر کسی مقابلے میں بھاگتے ہوئے گھوڑوں کا ساتھ دینے؟ کیوں جاتے ہیں ہم یورپ؟ اور کیا واقعی یورپ جانا ہمارے مفاد میں ہے؟ کیا واقعی ہم جب یورپ پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ جب پاکستان میں بیٹھا ایک شخص یورپ جانے کی خواہش کرتا ہے تو اس نے یقیناً اپنے کسی عزیز کو دیکھا ہوگا جو یورپ سے آیا ہوگا، چند دن رہا ہوگا، پھر چلا گیا ہوگا۔ اس نے اس عزیز کو اچھی گاڑی میں گھومتے دیکھا ہوگا، اچھے کپڑے پہنے دیکھا ہوگا، اچھا کھانا کھاتے دیکھا ہوگا، اس کی لائف سٹائل سے متاثر ہوا ہوگا، لیکن اس نے اس کو یورپ میں رہتے نہیں دیکھا ہوگا۔ نہ تو اس نے اس کو پاکستان آنے سے پہلے دیکھا، نہ اس نے پاکستان سے جانے کے بعد میں دیکھا۔ اب اس نے خواہش کی یورپ جانے کی، پر ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ٹکٹ خریدے گا اور 7-8 گھنٹے کی فلائٹ لے گا اور وہاں پہ اس کا کوئی دوست باہیں پھیلائے اس کا منتظر ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ بدقسمتی سے ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے یورپ کا کوئی بھی ملک ہمیں یورپ کا ویزا نہیں دیتا آسانی سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں آتے ہیں پھر واپس نہیں جاتے۔ تو اس کو یقیناً کسی ایسے بندے کی تلاش ہوگی جو کچھ پیسے لے کے اس کو باہر لے جائے، جس کو ہماری زبان میں ایجنٹ بولتا ہے۔ اور وہ پیسے اتنے کم بھی نہیں ہوتے کہ کوئی بھی ایک عام بندہ اس کو آسانی سے ارینج کر سکے، زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس کو یا تو اپنی پراپرٹی بیچنی ہوگی یا اس کے لیے اس کو قرضہ اٹھانا ہوگا۔ تو جب ان چیزوں کا بندوبست ہو جائے گا، وہ باہر جانے کی تیاری کر لے گا، اس کے گھر والے اس کو اپنی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب لیے اس کو رخصت کریں گے۔ اب اس نے ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، پاکستان سے یورپ تک کا سفر، کئی ہزار میل کا سفر۔ اور وہ سفر اس نے جہاز میں نہیں طے کرنا، وہ سفر اس نے گاڑیوں میں طے کرنا ہے، پیدل چلنا ہے۔ کئی دن تک اس کو پیدل چلنا ہوگا، کئی دن اس کو بھوکا رہنا ہوگا، یہاں تک کہ اس کو اپنی جان تک کو خطرے میں ڈالنا ہوگا۔ وہ بندہ اکثر ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، وہ بندہ جو خود اٹھ کے پانی نہیں پیتا تھا وہاں پہ ایک گھونٹ کو ترسے گا۔ وہ بندہ جو کل کا بنا کھانا نہیں کھاتا تھا وہاں پہ کچھ بھی کھانے کو تیار ہوگا۔ ایک جوڑا جو ہم دوسرے دن پہننا پسند نہیں کرتے وہاں پہ ایک ہی جوڑے میں کئی مہینے گزارنے پڑتے ہیں۔ لیکن خیر، وہ چند مہینوں میں یا سالوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ یورپ پہنچے گا۔ جب یورپ پہنچ جائے گا تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا، وہاں پہ اس کا ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا۔ اب اس کو پیسے چاہیے ہوں گے، obviously جس کے لیے وہ آیا تھا۔ اس کو وہ لائف سٹائل چاہیے ہوگا جس کے لیے وہ آیا تھا، اپنے گھر والوں کا خواب پورا کرنے، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے۔ اس کے لیے کام چاہیے ہوگا، وہ اس کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اس کو چھت چاہیے ہوگی جہاں پہ وہ سوئے گا، جہاں پہ وہ رہے گا۔ اب وہ وہاں پہ ہے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ لیگل ہے، جہاں پہ اس کے پاس جہاں کے پیپر نہیں ہے، جہاں کی وہ زبان نہیں جانتا۔ اب وہ وہاں پہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوگا، کچھ بھی کچھ بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ اس کو کوئی کام نہیں دے گا آسانی سے۔ اگر کوئی بندہ اس کو کام دے بھی دے گا تو وہ اس سے گدھوں سے بھی بدتر کام کروائے گا۔ ایک حقیقت ہے یہ۔ ایک تو کام بہت سخت کروایا جائے گا اس سے، دوسرا اس کو پیسے بھی بہت کم دیے جائیں گے۔
کچھ دن جب وہ کام کرے گا، ایسا کام کرے گا جس کی عادت اس کو نہیں تھی، تو کبھی وہ ایک دفعہ تو ضرور سوچے گا وہ کہ میں یہاں پہ کیوں آیا، جیسے میں یہاں خوار ہو رہا ہوں وہ محنت میں وہاں پہ بھی کر سکتا تھا، جو ایمانداری سے محنت میں کر رہا ہوں یہاں پہ میں کر سکتا تھا، ایٹ لیسٹ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو ہوتا، اپنے ملک میں تو ہوتا میں۔ پھر وہ یہ بھی سوچے گا کہ وہاں پہ بیٹھ کے میں ہمیشہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا تھا، میں یورپ آیا شاید اسی لیے آیا کہ یہاں پہ شاید آسانی سے پیسے مل جاتے ہیں مجھے، لیکن نہیں، یہاں پہ بھی تو میں کام کر رہا ہوں، اگر پاکستان میں ہوتا تو شاید اس سے آسان ہی کام کرتا۔ پھر وہ یہ بھی سوچے گا کہ میں وہاں پہ کسی پرسکون جگہ پہ بیٹھ کے اپنے حکمرانوں کو گالیاں دیتا تھا، پر میں نے خود کیا کیا پاکستان کے لیے، یہ سب سوچے گا وہ، ایک دفعہ ضرور سوچے گا، اور پھر وہ عادی ہو جائے گا اس لائف سٹائل کا جو وہ اس وقت گزار رہا ہوگا، محنت سے کام کرنا، وہ پھر ایک ٹائمنگ، وہ سارا کچھ کرتا رہے گا، ٹائم گزرتا رہے گا، پھر ایک وقت آئے گا وہ اس کا کام بھی اچھا ہو جائے گا، وہ سیٹل بھی ہو جائے گا، اس کو پیپرز بھی مل جائیں گے، مل جاتے ہیں، سب کو مل جاتے ہیں، پر وقت لگتا ہے، 5 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں، پر مل جائے گا۔ اور پھر وہ جائے گا، سب سے پہلے جب ہم پیپر ملتے ہیں ہمیں، سب سے پہلا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان جانا ہوتا ہے، ظاہر ہے اتنے عرصے سے ہم لوگ اپنے گھر والوں سے دور ہوتے ہیں تو ہم پاکستان جاتے ہیں، اور جب وہ پاکستان جائے گا تو اسی طریقے سے جائے گا جس طریقے سے اس نے کبھی کئی سالوں پہلے اپنے ایک عزیز کو دیکھا تھا، اسی لائف سٹائل کے ساتھ وہ جائے گا، اور جب وہ جائے گا تو وہیں پہ کوئی ایک ایسا شخص بیٹھا ہوگا جو اس کو اسی طرح دیکھ رہا ہوگا جس طرح اس نے اس اپنے پرانے والے عزیز کو دیکھا تھا، اور پھر اس بندے کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوگی یورپ جانے کی، اور اسی طرح یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے، اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں تک اس لیول تک پہنچنے میں آسانی تو نہیں تھی اس کے لیے، اس نے ایک وقت دیا، ایک محنت دی، اس نے اپنے آپ کو کاٹا، اس کے لیے بھوک برداشت کی، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، رسک لیا، ایک ایک پل اس نے مشکل میں گزارا، پھر وہ کہیں جا کے اس لیول میں پہنچا۔ پاکستان میں ہوتا تو وہ شاید کبھی ایسا نہیں کرتا، وہ کبھی نہیں سیکھتا کہ یار میں محنت کر سکتا ہوں۔ اچھا، اب دو باتیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اب وہ دو باتیں یہ ہیں کہ ہم یورپ میں کیوں ہیں، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو ایکچولی ہم لوگ اپنے گھر والوں کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم اپنے گھر والوں کو وہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کو نکارا کر رہے ہیں۔ ایکچولی ان کو ہم پیسے بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بھائی یا ہمارے ابو واٹ ایور وہ باہر ہوتے ہیں، ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری لائف بہت اچھی ہے، ہم ان کو نکارا کر رہے ہیں، فیکٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، یہاں پہ ہمارے بچوں کا فیوچر ہے، یہاں پہ بچوں کا فیوچر کیسے ہو سکتا ہے جب ہم اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں کام سے فرصت نہیں ہے، اور بچے زیادہ تر وقت جو ہے وہ یہاں کے اسکول میں گزارتے ہیں، تو ہم ان کو صرف اتنا ہی پڑھا سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں جتنا ہمیں خود آتا ہوگا۔ مطلب اگر ہم مذہب کی بات کریں، اسلام ہمیں جتنا خود آتا ہوگا ہم اتنا ہی ان کو تھوڑا بہت، پورا بھی نہیں، جتنا تھوڑا بہت ہم ان کو سکھا پائیں بہت بڑی بات ہے، ان کو سکھائیں گے۔ جتنی اردو ہمیں آتی ہوگی ہم ان کو اتنی ہی اردو سکھا پائیں گے، لیکن ان کو لکھنا پڑھنا پھر بھی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ہم ان کو سکھا نہیں پائیں گے، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہوگی ہماری جو جنریشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی جنریشن آئے گی اس کا کیا ہوگا، ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کبھی بھی نہیں بولیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو شاید اردو بھی بھولنی نہ آئے، کیونکہ انہوں نے اردو ان کو سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ان کی اگلی جنریشن ہوگی ان کا تو شاید وہ مسلمان بھی نہ ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خیر، یہ ہے فیوچر،
ہمارے بچوں کا یورپ میں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے دل میں تھی، جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اب آپ ان بارے میں کیا کہتے ہیں، ان ساری سچویشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یورپ کیوں آئے، کیا مقصد تھا، کیا مفاد؟ آپ کے جوابات کا میں منتظر رہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.